السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے دینی بھائیوں و ناظرین کرام، آج میرے گفتگو کا موضوع ہے صبر، اس کے فوائد اور ثمرات۔ صبر کو کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہے جزع و فضا کا نقیض ہے، جس کا لغوی معنی ہوا کہ معنی ہے کہ حبس یعنی روکنا، منع کرنا، قید کرنا، ضبط کرنا۔ گویا کہ صبر کا مطلب ہوا اپنے نفس کو جزع و ویلا سے، آہو بکا سے روک لینا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی یعقوب علیہ السلام کہ واقعہ میں صبر کا ذکر کیا ہے کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، سورہ یوسف آیت نمبر 18 ہے۔ اور صبر کا اصطلاحی معنی ہے کہ نفس کو قرآن و سنت اور فرائض پر ثابت قدم رکھنا اور اس کو آہو بکا اور شکوہ و ناراضگی سے روکنا، یعنی اللہ کے فرامین پر ثابت قدم رکھنا اور آہو بکا کسی تکلیف یا شکوہ و ناراضگی سے اپنے نفس کو روک لینا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الروح میں صفحہ نمبر 241 پر فرماتے ہیں کہ الصبر بأنه ثبات القلب الاحکام القدریہ و شرعیہ، کہ تقدیری اور شرعی احکام پر دل کو ثابت قدم رکھنا صبر ہے۔ معلوم ہوا کہ صبر ہے اپنے آپ کو آہو بکا و سب سے قبل رکھنا، محفوظ رکھنا۔ اور انسانی زندگی میں خوشی و مسرت کے ساتھ غم بھی آتا ہے، مصیبت بھی آتی ہے، تکلیف بھی و آفات بھی آتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دونوں چیز مقدر ہے، جس پر ایک مومن کا کامل ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہ، کہ زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو مصیبت آتی ہیں قبل اس کے کہ ہم اس کے پیدا کریں، ایک خاص کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ 51 نمبر آیت میں فرمایا ہے قُلْ لَن يَصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ کہہ دیجئے کہ ہم سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، یعنی جب تک اللہ تعالی ہمیں کوئی چیز مقدر نہیں کیا ہے وہ چیز ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں کو اللہ رب العزت دو وجہوں سے نازل کرتا ہے۔ پہلی وجہ، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت سے اپنے بندوں کی آزمائش، ابتلا کے طور پر نازل کرتا ہے تاکہ مومن بندہ کے درجات بلند ہو اور گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے، گناہ اس مصیبت سے ختم ہو جائے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی کا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 155 میں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، اور دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی آزمائش مختلف طریقوں سے، مختلف مصیبتوں سے
کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ آزمائش ضرور کرے گا، دشمن کے خوف سے، کبھی آپ کو بھوک و پیاس سے، کبھی اللہ تعالیٰ جان و مال کو خطرے میں ڈال کر، کبھی پھل پھولوں کی کمی کر کے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور جو اس پر صبر کرتا ہے انہی کے لیے خوشنودی ہے، اسی کے لیے بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دوسری قسم ہے کہ گناہ کے پاداش میں کوئی گناہ کیے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مصیبت نازل فرماتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی کہتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کے بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ تو ہر دو صورت میں چھوٹی اور بڑی مصیبتیں جو آتی ہیں انسان پر، ایک مومن بندہ کے لیے اللہ کے طرف رجوع کرنا اور صبر ضروری ہوتا ہے، جو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ضامن ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 پر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور ان کے اوپر رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔